لہذا مسلمانوں سے ایک اپیل کر رہا ہوں، رات کا ٹائم ہے، گزارش صرف یہ کر رہا ہوں، یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے، محمد کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مسلمانوں اسے شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی نہ بدلا دو، اس ذکر میں آیا کرو، اس ذکر میں بیٹھا کرو۔ ایک صاحب کہنے لگے شاہ جی ہم مجلس میں کیوں بیٹھے، ہم کو شیعہ ہے؟ بھائی آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، مجلسوں میں آیا کرو۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ میری بات تو آپ دھیان دیں پیمانے سے۔ غیرت کا تقاضا ہے کہ جہاں محسنوں کے ذکر کی کہانی یا بات ہو رہی ہے وہاں بندے کو آنا چاہیے۔ بابا شاکر شاہ جی قلب عباس مجھے حیدرآباد جانے کا اتفاق ہوا، یہ سندھ میں آپ بھی آتے جاتے ہیں، وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں بھی۔ مجلس سے پہلے ایک ہندو شاعر مجھ سے ملنے آیا اور اس نے کہا جی آپ سید ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے، میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ سنائیے۔ وطنہ بڑا خوبصورت ماحول ہوتا ہے، بڑے زرخیز ذہن دوست آپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ بابا شاکر شاہ جی اس ہندو شاعر نے مولا کا قصیدہ سنایا، پتہ نہیں کتنے بندے باریکی کا لطف لیتے ہیں۔ قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا۔ آپ سمجھ گئے ہیں نا مولوی اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے بزرگ ہیں، انہوں نے سفر کافی کیا ہوا ہے، مجھے باٹا پور نظر آتے ہیں۔ ہم کا گاؤں لکھو ڈیر یہ جب نعرہ حیدری کہتے ہیں نا جی تو ترس کرو یا بیچارے بڑے عشق والے ہیں۔ اچھا پرانا پنڈ وطن ہے، پیکے پنڈ چ عزت ہونی چاہیے۔ نعرہ حیدری کہتے ہیں آپ چپ کر جاتے ہیں۔ میری عمر ہو گئی 90 سال۔ کیا کہیں مالک صحت دے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ اپنا شناختی کارڈ نہ لے۔ کہہ رہے ہیں میری 90 سال ہو گئی ہے، بڑی بات ہے۔ بابا جی سورہ واقعہ میں ایک آیت ہے، ان کے نعرے سن کے مجھے یاد آ رہا ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا کہ جب بچے خوف کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن علی کے ذکر کا معجزہ ہے یہاں بوڑھے جوان ہو گئے۔ آپ کی سوچوں سے بھی کم میں نے پڑھنے والے کیونکہ کافی صاحبان ہیں، لمبی بات نہیں کرنی چاہتا۔ میں جو اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہوتا ہے، دینے شنے والا رواج بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے جب اسے ہندو شاعر کو نیاز دی نا تو باوجود سے مجھے چھوٹی ہی بات سنائی، کہنے لگا کوئی مہینہ پہلے سات والی گوٹ میں محفل بات تھی، وہاں میں نے اجازت لے کے مولا کا قصیدہ پڑھا تو مجمع نے بڑا اپریشیٹ کیا، لیکن جو مسجد کے مولوی صاحب تھے انہوں نے سبحان اللہ کہنے کی بجائے
جلے سڑے لہجے میں کہا کہ تجھے اگر حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اللہ کرے میں سمجھا سکوں تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس نے ایک فقرہ کہا، پھر انتہا ہو گئی۔ اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو۔ آپ جی آپ دوستوں میں سمجھتا ہوں مذاہب اپنے اپنے ہیں، میں اس بات پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن سید ہوں، مہمان ہوں، آپ کا اپیل کر رہا ہوں۔ میری گفتگو کا مقصد قطن یہ ایک بندہ پہ آ کے اے ذاکر مولوی دلیلہ آیت اس لیے پڑھتے ہیں بندیاں نو شیعہ کر دے پڑھتے ہیں وہ اسی اگلے سنبھال دے پڑھنے غلط ہمیں دور کر دو کہ ہم نے کوئی نیا بندہ بھی شیعہ کرنا ہے۔ اب نئے بندے شیعہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، باقی جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آ ہی جانا ہے۔ لیکن میں جو فکرہ شاہ جی کہہ رہا ہوں نا کہ نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے، اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے کہ ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں۔ مذہب بھی بہت سے ہیں اس ملک میں بلکہ اس کائنات میں، مذہبوں سے زیادہ مذہبوں کے رہبر بھی موجود ہیں۔ میں تشریح نہیں کر رہا ہوں، توضیح نہیں کر رہا، کون کس مذہب پہ یہ بحث نہیں ہے۔ عقیدہ مسلط کرنا دانائی نہیں ہوتا، ہر بندے کو اپنے شعور کے مطابق جینے کا حق ہے۔ میں مذہبوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن پنچایتی پنڈ ہے، میں رہبروں کی بات کر سکتا ہوں کہ رہبروں کے معاملہ میں جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے۔ کیا کہنے آپ کے کیا کہنے؟ فخر کیا کرو خدا کی قسم رہبروں کے معاملہ میں، باقی مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، بلکہ جب ہم ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ جتنا رہبروں کے معاملہ میں کرم عزاداروں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں۔ مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا، یہ تھوڑا کرم ہے اللہ کا کہ دنیا جنہیں مرشد مانتی ہے ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں سسٹم بدل گئے ہیں۔ بطرے میں تو کافی گھر سیدوں کے ہیں، میرا بیسک تعلق گجرانوالہ سے ہے، ہمارے گاؤں کی 8000 آبادی ہے، کلہ گھر پیران دا، اور جس پنڈ میں ایک یا دو گھر سیدوں کیوں نا شاہ جی پھر ساریاں مسیحتاں دے ہارا اسی طرف ہوتے ہیں تے وڈی سرگی مولوی شروع ہو جاندہ ہے، عملہ تے ہون گے نہ بیڑے تے ذات کسے پوچھ نہیں دے۔ یہ ذات کا بوجھ تمہارے ذہنوں پہ کیا ہے؟ یہی سبب ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ شیعوں پہ کر دیں۔ سدا بہار الزام ہے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں ایک دن مولوی اکٹھے کرو اسلام آباد میں اور اپنے سارے قبلے کعبوں سے کہو کہ ہمیں ایک دن فہرست بنا کے دے دیں کہ جی تم نے ان کی عزت کرنی ہے۔ میں سیدوں کے وعدہ کر رہا ہوں ہم کوشش کریں، لیکن آپ کا تو پتہ نہیں چلتا، ہر تیسرے مہینے آپ بندہ بدل لیتے ہیں۔ مجھے احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں گاؤں میں بات کر رہا ہوں۔
جس کو دیکھو سیدنا فلاں سیدنا فلاں. ہمارے بندے انجوائے شاجی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں پنجابی والا نا ہے سید نا نہیں، یہ پنجابی والا نا نہیں ہے، یہ جمع متکلم. سیدنا کا مطلب ہے ہمارے سید. تو یہ سید ذات ایک مالک نے ایسی بنا دی ہے کہ ہر بندے کی کوشش یہی ہوتی ہے. اور ساڑھے اپنے بھی رول ہے، پنڈ بندے خان صاحب ہوتے ہیں، لاہور جا کے کاظمی صاحب ہو جاتے ہیں. معاف کیجیے، لیکن مطلب یہ سسٹم کیا ہے؟ یہ سیدنا ہی سارے کیوں بنتے ہیں؟ یہ وڑیچنا کیوں نہیں بنتے؟ یہ فرقونا کیوں نہیں بنتے؟ یہ اوانونا کیوں نہیں بنتے؟ اس کا مطلب ہے مولویوں کی اندر درد ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے. میں پوری ذمہ داری سے ایک دو باتیں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، گفتگو مجھے تمام کر دینا، لمبی گفتگو میں نے نہیں کرنی. میں پورے یقین اور اعتماد سے کہتا ہوں صحابہ والا الزام اب ختم کر دو. کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو صحابہ کبار کی عزت نہ کرتا ہو، صحابہ کو رضی اللہ نہ کہتا ہو. میں بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا، میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں بول رہا، میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں، میں اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی عزت صحابہ رسول کو شیعہ فرقے نے دی ہے دنیا کا کوئی مذہب دے ہی نہیں سکا. ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ لڑائیاں نہیں لڑی، ہم نے صحابہ کے نام پہ لڑائیاں نہیں لڑی، کیونکہ صحابی لڑائیوں کو خود بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے. صحابہ نے جب بھی بات کی امن کی بات کی، صحابہ نے تمہاری طرح خون ریزیاں تھوڑی کی ہے. اور جو فکرہ میں کہہ رہا ہوں میں اس پہ پہرا دے رہا ہوں، مجمع ذہنی طور پہ میرا قریب ہے. جتنی عزت صحابیوں کی ماتمیوں نے کی ہے کوئی فرقہ کر ہی نہیں سکا. اور میں زندہ دلیل دے رہا ہوں، یہ عزت صحابہ کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. کیا کہنے آپ جیئے ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہا. تو نکروں پہ کھڑے ہو کے تبصرے کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ کبھی ہمیں بھائی چھوٹا بھائی سمجھ کے ہم سے یہ پوچھ لو کہ یار تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اور حقیقت ہے. باقی جتنے مسلک ہیں میں نے بڑے بڑے بندوں کو دیکھا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے سال محرم سے بعد کراچی میں ایک ریلی نکلی تھی، بینر لوگوں نے اٹھائے گئے تھے مسلمانوں نے، سیدنا حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ رضی اللہ سیدنا یزید شیعہ نہیں کہے گا، کبھی نہیں گئے. بڑے 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 معتبر بندے بھی کہیں گے. شیعوں نے آج تک نہیں کہا. ہم سے پوچھو، کبھی تو پوچھو یار تم شیعہ یزید کو آخر رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ تاکہ صحابہ کی توہین والا الزام کلیئر ہو جائے، توہین صحابہ کا مسئلہ معاملہ بالکل ختم ہو جائے. ہم شیعہ یزید کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہتے، ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. مجھے پہلے یہ اندازہ تھا کہ سارے بندے ذہنی طور پہ نہیں پہنچیں گے. جس ملک میں اسلامی مولوی ایک دن پہلے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہہ رہا ہو، وہی مولوی دوسرے دن انہی لوگوں میں بیٹھ کے حضرت یزید کو بھی رضی اللہ کہے. اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے 5-7 رضی اللہ بچا لو. آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے. آپ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ سیدنا تھوڑا سمجھا دوں. چوکھے سارے بندوں کو بندے سیدنا بنائے پھرتے ہیں. حضور بابا جی یہ اس طرح ہی ہے کہ جیسے ہندوستان کے وزیر اعظم محترم جناب نریندر مودی مسلمان ہو جائے
نریندر مودی مسلمان ہو جا. ایک بندہ کہنے لگا رضوی صاحب اتنا ظالم آدمی, اس نے کشمیر میں اخیر کر دی مسلمانوں پہ, آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہو جائے. میں نے کہا تو نے مسلمانوں کی ہسٹری نہیں پڑھی؟ مودی تو بہت پیچھے رہ جائے گا بے شک بے شک, لیکن مجھے بات سیدنا کی سمجھانی ہے. نریندر مودی مسلمان ہو جائے, قلب باز وقت کم ہے, تشریح میں نے نہیں کرنی, وضاحت میں نے نہیں کرنی, یہ آپ سمجھ لے آجے. ضروری نہیں توڑے مولوی کے پرچہ ہی ہوئے تو ہمیں سمجھ ہو, سادہ سادہ بھی کوشش کر لیا کرو. سیدنا وہ سیدنا یہ, میں کیا رولے کب تک چلیں گے؟ نریندر مودی کہے میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں واگا بارڈر کے تھرو تیرے پینڈل ہوں, باٹا پور کے تھرو میں نے لاہور آنا, اور جناب باٹا پور کے علاقے کے مولوی بینر لے کے واگا بارڈر پہ کھڑے ہو جائیں, سیدنا نریندر مودی صاحب آ رہے ہیں, سیدنا. وہ پورے لاہور تک کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا. میں نے پہلے ہی کہا تھا, اللہ کرے آپ سمجھیں. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے. آپ جب آپ سارے دیں گے مہربانی سے آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے. آپ لوگوں کو پرابلم سیدوں سے پتہ نہیں کیوں ہے. ایک بندہ پہ کہ وہ پتر نبیاں دے ڈوب گئے, تنقید پھر سیدوں. اب میری جان میں پبلک میں بات کر رہا ہوں, بابا شاکر شاہ صاحب, یہ جو لفظ ہے پتر نبیاں دے ڈوب گئے, بالکل قرآنی لفظ ہے, اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے ہی نہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی, پتر نوح تا ڈب گیا ہے, جان ساڑھی کھاندے ہو, لیکن پھر بھی یہی کہیں گے وہ پتر نبیاں دے ڈب گئے. مجمع میں سے 10 بندے بولتے ہیں, 2 بولتے ہیں, 6 بولتے ہیں. گزارش میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ روز جو بندہ کہتا ہے پتر نبیاں دے ڈب گئے, حقے دی واری پوری نہیں لائی, پھر بھی کہہ دیا پتر نبیاں دے ڈب گئے. کیا نوح نبی کے گھر سے صرف نبی کا بیٹا ہی ڈوبا تھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ, بہت مہربانی صاحب. بڑا لطف ہے سمائیے سے جڑا جدوں جاگ دے لارا نوح, مہربانی نوح نبی کے گھر سے کیا صرف نبی کا بیٹا ڈوبے؟ ایک آواز آئی ہے بیوی بھی ڈوبی ہے. 6 FIR بھگر چکا ہوں میں, پلیز مجھے بیوی شیوی نہ کہلواؤ. میں اس طرح کہوں گا ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا, دوسرا اس بیٹے کی چھوٹی امی ڈوبی. اور میں اپنی بات کا میں ذمہ دار ہوں, مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا. اس کا مطلب ہے قرآن کا فیصلہ ہے کہ کچھ بیٹے امی کی وجہ سے بھی ڈوبتے ہیں. کیا کہنے آپ جیئے بیٹا, آپ زندہ و سلامت رہے. مہربانی جی. اور آخری فکر ہے, بالکل میں قریب ہو جاتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی. مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی, اپنے استاد وہ ادھوری ہوتی ہے میری مجلس اگر مولانا اسماعیل صاحب کا ذکر نہ کروں. لیکن مولوی آگے لگا مولوی اسماعیل جب تو مذہب ہی بدلنا سی تو کسی والے مذہب ہی جانا. کہ بلن کا کیا ہو, کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ.
مولوی صاحب ابھی جواب دینے لگے اس نے دوسرا اٹیک کیا جنہیں نچن والے گان والے فلمی دنیا گلوکار سنگر اداکار وہ بھی چوکے شیعہ وہ بلے کہ تم دیر نہیں کرتے تھے کہنے لگا مولوی میں ایک دن ایک نچن گاؤن والے نے پوچھا وہ تسی چوکے شیعہ کیوں ہوندے ہو اس نے کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جی آئی لگ لے مہربانی سے کہتے ہیں یہ جھبیوں پہ بابا جی علم لگے ہوتے ہیں نا جھبیوں پہ تو پھر یہ مولوی اپنے دوسرے علماء کو پتہ کیا کہتے ہیں وہ شیعہ انجے دے ہی ہوتے ہیں مسکین ماڑے اور جب یہی مولوی لاہور کسی سیمینار سے خطاب کر رہا ہو پھر اس کا لہجہ پتہ کیا ہوتا ہے سب اولاد آدم ہے انسانیت کو احترام دو اور جب کسی جھکی پہ علم ہو پھر پرابلم جھکی کی نہیں ہے پرابلم علم کی ہوتی اور پھر آج علم مسکینوں کے گھر پہ دیکھ کے تیری شریعت ہی بدل جاتی ہے اپنے پڑھے لکھے دانشوروں سے یا ان سے بھی زیادہ پڑھے لکھے قبلہ کعبوں سے پوچھ لو قرآن کیا کہہ رہا ہے 950 سال نوح کی تبلیغ ہے 950 بیٹا یاد رکھا کرو 950 سال تھک گیا اللہ کا نبی اب اللہ کی آواز ہے نوح کشتی بنا اب بچے گا وہ جو تیری کشتی اب بچے گا وہ جو تیری جنیاں ماڑیاں قوم شیعہ اللہ نوح سے کہہ رہا تھا بچے گا وہ جو تیری کشتی پہ چڑھے گا 950 سال بعد نوح کی کشتی چلی نوح کی کشتی پہ چند بندے چڑھے وہ بھی میلے کپڑے وقت ہی تمام ہو گئے مہربانی حضرت نوح علیہ السلام نے سامنے کھڑے بیٹے کو دیکھا اور حضرت نوح نے آواز دی یہ قرآنی آیتیں میں خیال پیش نہیں کر رہا ہوں نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آ جاؤ قرآن کہہ رہا ہے بیٹے نے وہیں سے آواز دی ساوی الى جبل یاسمنی من الماء یہ ہمیں ترجمہ کبھی کبھی مجلس میں آنے والوں کے لیے کرنا پڑتا ہے وگرنہ جو ریگولر شیعہ ہیں انہیں ترجموں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جو مرخی عربی سمجھ لیتے ہیں جڑے بندے چوپو توڑے علاقے چ تلخین سرائکی چ پڑھتے ہیں تو جو شیعہ مرخی عربی قبر میں سمجھتا مجلس میں نہیں لیکن جو کم آتے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے کہ نوح نے کہا بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آیت ہے میری جان آیت ہے اور اس نے کہا لا نہیں سآوی الى جبل یہ سین الہد ہے آوی الہد ہے سین الہد ہے آوی الہد میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں شاکر شاہ جی سین الہد ہے سآوی یہ واحد متکلم کا گرامر میں صیغہ ہے پناہ دینا علم یجد کا یتیمن تو یتیم تھا تجھے ہم نے پناہ یہ سین میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ لفظ قرآن کا ہے سآوی ساوی نہیں اب کئی بندے رگڑا قرآن جو کٹ کے بیٹھے یہ ساوی قرآن چ ذکر ہے سآوی الى جبل باپ نبی کہہ رہا تھا بیٹا کشتی پہ آ جا اور وہ وہیں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے پہاڑ پہ چڑھوں گا تیری کشتی پہ نہیں آؤں گا اچھا نوح کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑی پہ چڑھتا یہ آیت ہے قرآن کہہ رہا ہے اور اللہ میرا جانتا باریک ذہن مجمع میرے سامنے کمال باریکیوں کا لطف لینے والے چہرے بیٹھے میں لیکن اللہ کرے اس باریکی پہ آپ ذرا جو ادب کی باریکیاں سمجھتے ہیں نوح نے آواز دی بیٹے نے انکار کیا
اور انکار کر کے پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور جب پہاڑ کو محسوس ہوا نا منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے، پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، پہاڑ کی چوٹی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ تے پیران دی مجلس بڑی مقبول جے، بندے ستے بھی پہنے داد بھی ہو۔ اور 9:15 بجے سو جانا صحت کے لیے ٹھیک ہے، تھوڑی دیر جاگ جاؤ، ہمت کرو تھوڑی۔ صحابی الى جبل، نوح کا بیٹا یہ سمجھتا تھا کہ یہ عذاب کا ماڑا چنگا پانی نیچے رہ جائے گا، میں چوٹی پہاڑ پہ بیٹھ کے سیلاب انجوائے کروں۔ لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پہ نوح کے بیٹے کو عذاب کا پانی یہاں تک آ گیا، اب نوح نے بیٹے سے کچھ نہیں کہا، اللہ سے کہا اللہم ان وعدک الحق، اللہ پاک تیرا وعدہ تو حق ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے نوح نے کہا ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل ہے۔ اللہ نے جھڑک دے کے کہا لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں۔ جس طرح مجمع سارا مجمع بیدار، لیسا من اہلک۔ سید بادشاہ آپ ماشاءاللہ ذمہ دار ذاکر ہیں، آپ میری تائید کریں گے بیٹا نبی کا تھا، کیونکہ پہلی آیت میں نبی کہہ رہے ان نبنی، میرا بیٹا، تو بیٹا تو نبی کا ہے نا۔ لیکن اچھا ہمارے ملک میں جب سیلاب کے موسم میں بارش شروع ہو جائے نا، پھر مولوی جمعہ کشتی نوح پہ پڑھتے ہیں، پھر جب یہاں پہ پہنچتے ہیں نا لیسا من اہلک، پھر وجد میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتے ہیں، اللہ مرضیوں والا ہے، شیعہ پبلک چپ رہے ہو ہی نہیں سکتا، اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے۔ آج ریاض رضوی پہ بھی وجد ہے، آج میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ واقعی مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے۔ تفصیلات کا وقت تمام ہو گیا، ایک فکرہ مجھے کہنا ہے۔ بہت شکریہ بابا، آپ جی ہیں، زندہ و سلامت رہے آپ۔ قرآن کہہ رہا ہے نوح نبی کا بیٹا، اولاد نبی کی تھی، مولانا بیٹا نبی کا تھا، لیکن غرق کیوں ہو گیا؟ معیار یہ تھا بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑھے، سگا بیٹا بھی کشتی پہ نہیں چڑھا، آج شجروں نے نہیں بچایا، آج گدی کام نہیں آئی۔ اب رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن، کیا یہ شیعہ سنی فریقین میں یہ حدیث مستند نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، حضور فرماتے ہیں مجھ محمد کی اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے۔ پہلے وہ بچے تھے جو نوح کی کشتی پہ چڑھے تھے، آئندہ اسی نے بچنا ہے جس نے اہل بیت کی کشتی پہ چڑھنا ہے۔ جب نوح کا بیٹا کشتی پہ نہیں چڑھا تو نبی کا بیٹا ہو کے ڈوب گیا۔ پھر آج بندہ سوچتا ہے جی وہ بخاری ہے، وہ قاسمی ہے، وہ رضوی ہے، وہ زیدی ہے، وہ نقوی ہے، اور لا کی سید ہو، سید بھی وہی بچیں گے جو علی کی ولایت کا اقرار کریں۔ بہت شکریہ۔ نوح کی قوم کشتی پہ نہیں چڑھی، لیکن اس قوم نے اپنے نبی کی کشتی کو پتھر نہیں مارے۔